7 اکتوبر 2023 وہ دن جب حماس نے اسرائیل پر 5,000 راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا۔ کافی سارے یہودی مارے گئے اور اسرائیل کا کافی نقصان ہوا، لیکن اس ایڈونچر کے کانسیکوینسز، نتائج بھیانک سے بھی آگے نکلے۔ اسرائیل نے بدلے میں فلسطین کے بہت سے علاقوں، خاص طور پہ غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر وہ ظلم جو اسرائیل کر سکتا تھا اس نے کیا۔ کیا تک تھی اس ایڈونچر کی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میوزک کانسرٹس میں بزی ہے، گانے بہت عرصے سے وہاں سنے نہیں گئے تھے، گانے زیادہ ضروری ہیں۔ طیب اردگان، جسے امت مسلمہ کا لیڈر قرار دیا گیا، اسے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اپنے کاروبار بڑھانے سے فرصت نہیں ابھی۔ پاکستان، جہاں لوگ صرف نعرے لگانا جانتے ہیں، ایکچول میں کچھ بھی کرنے کی نہ ان کو فرصت ہے اور نہ اجازت۔ چوکوں کو گھیریں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے، اور روکنے پر املاک کو جلائیں گے، موٹر سائیکلیں جلائیں گے، رکشے جلائیں گے۔ کس نام پر؟ اسلام کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ۔ ایسے ہمسایوں، ایسے ممالک، ایسے مسلم ممالک کے ہوتے حماس کو یہ ایڈونچر کرنے کی کیا تک پڑی تھی؟ کیا ان کو ضرورت تھی اس کی؟ بلا وجہ ہزاروں فلسطینی، تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ہزاروں فلسطینی، بچے، بوڑھے، جوان، ڈاکٹرز کو شہید کروا دیا۔ اور اسرائیل جو تھوڑے تھوڑے علاقے پر قبضہ کر رہا تھا، تھوڑا سا قبضہ کرا، آگے فینس لگا دی، پھر تھوڑا سا کرا، پھر فینس لگا دی، یہودی آباد کاری کو بڑھا رہا تھا، وہ اب زیادہ علاقے پر زیادہ قوت سے قبضہ کرے گا۔ فلسطین کا اور اسرائیل کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ 35 ایکڑ زمین جس میں مسجد اقصیٰ اور یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، کیا اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ مروا دیے جائیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے اسٹڈی شروع کی، سوچا اس بارے میں کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ یہ 3 بڑے مذاہب، مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان سب کی بنیادی جو عبادت گاہیں ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں، اس جگہ پر اس 35 ایکڑ رقبے میں موجود ہے۔ یہ تمام لوگ، تینوں مذاہب، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ باقی ڈیفرنسز آگے آ جاتے ہیں، کون سے نبی پہلے تشریف لائے اور کون سے بعد میں۔ اب آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وقت چل رہا ہے، ان کی لیگیسی چل رہی ہے، سسٹم جو وہ اللہ سے لائے وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہودی، یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم ہے، پتہ ہے نا، جن کے لیے منسلوہ اترا تھا۔ یہ وہی ناشکرے لوگ منسلوہ کھاتے رہے، فرعون سے جان چھڑائی گئی، فرعون ان کے بچوں کو مارتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ ظلم ہوتے تھے، یہ وہ ظلم برداشت کرتے تھے اور وہاں ٹکے ہوئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا، موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ تو ہم وہاں سے نکال لایا ہے، وہاں ظلم تھا لیکن ہمارے پاس کچھ کھانے کو، کچھ روزگار تو تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے منسلوہ اتارا۔ یہ اس پہ بھی خوش نہیں تھے، تو کہہ رہے تھے روز نہیں کھایا جاتا، یہ سبزیاں لاؤ۔ یہ وہ سبزیاں کھانے والی قوم ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے طور پہ گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ مطلب ان کا کوئی جو ہے نا وہ لیول نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں جو چنے گئے تھے، یہ ہماری سرزمین ہے۔
جبکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو انہی کا رول اور آئین چلنا ہے جو وہ اللہ سے لائے ہیں، اور انہوں نے معراج کے وقت یہاں پر تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی تھی، اور یہ قبلہ اول بھی رہ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے مسجد اقصیٰ کی جانب دیکھ کر کہ رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مطلب حضرت جو کرسچنز ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا، سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر جھگڑا کیوں؟ سب رہ سکتے تھے پیار محبت سے، لیکن نہیں، اس کو فتح کر کے اس میں رہنا یہ الگ مزہ ہے۔ سالوں سال حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، حضرت عمر خود تشریف لائے جب اس کو فتح کیا گیا، باہر تشریف لائے، کبھی کسی جنگ میں باہر تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اس کو صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا، بہت اہم جگہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حماس کو اس وقت کمزور صورتحال میں اتنا بڑا پنگا لینے کی ضرورت کیا پڑی تھی، جب اسے پتا تھا کہ کسی طرف سے کوئی امداد نہیں آنے والی، تمام ممالک اپنی اپنی موجوں میں بزی ہیں۔ اس 35 ایکڑ رقبے کے لیے اتنا بڑا جھمیلا چھیڑ دیا۔ یہ رولا قبضے کا ہے، یہ رولا سیاست کا ہے، یہ رولا مذہب کا ہے، یہ رولا روایات کا ہے، یہ رولا وراثت کا ہے۔ یہودیوں کے لیے وراثت ہے، وہ کہتے ہیں ہماری جگہ ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ، یہ ہم اس کے حقدار ہیں، کوئی اس کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ کرسچنز باہر بیٹھ کے مزہ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہودی لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ ان کو لڑوا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، لیکن اس وقت تک اسرائیل نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ تمام فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی، بوڑھوں کی، اور جو زخمی ہو چکے ہیں ان کی۔ فی امان اللہ۔